بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اس کے صیغہ جات وہ ان کی پہچان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی صیغہ بتانے کا طریقہ جو ہے وہ طلباء کو بتایا جا رہا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ صرف و نحو پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں اتنا قرآن و حدیث کے اوپر جو اس کا اجرا کرتے چلے جائیں۔ جتنا زیادہ اجرا کریں گے، جتنا زیادہ پریکٹیکل کریں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، اتنی ہی صرف و نحو جو ہے وہ انسان کو مضبوط ہوگی، اور اس کے اندر اتنی ہی زیادہ عربی عبارت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ یہاں پر ہم صرف اگزامپل کے طور پر چند ایک مثالیں لکھتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے لکھتے ہیں، اور جو صیغہ جات ہیں وہ بھی تقریباً سرسری ہی بتاتے ہیں، کوئی زیادہ ڈیٹیل کے اندر جا کر نہیں بتاتے، نہ ابھی تعلیلات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے قرآن پاک کے جو معلل صیغے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو ایسے صیغے جن کی کبھی تعلیلات نہیں ہوتی وہ کتنے صیغے ہیں، ان کے بھی الگ الگ ہم بیان کریں گے۔ ٹوٹل جو ہے تعلیلات والے صیغے کتنے ہیں، بغیر تعلیلات کے صیغے کتنے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں نکالیں گے۔ پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ طلباء کو جو ہے وہ صیغہ نکالنے کا طریقہ پتہ چل جائے، مختصر سادہ جو ہے وہ اجرا ان کو کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے گہرائی کی طرف جو ہے وہ اتریں گے۔ پہلا صیغہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کے اندر یقول، اس کا معنی ہے کہتا ہے، اس کا معنی ہے کہتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، مضارع مثبت معروف، مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے یقول۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں سے یقول اجوف واوی ہیں۔ باب ہے اس کا ناصر ینصر، اور یقول کا مادہ ہے قول، قاف و لام۔ دوسرا صیغہ ہے آمنا، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا کا معنی ہے ہم ایمان لائے۔ یہ صیغہ جمع متکلم ہے، ماضی مثبت معروف، صیغہ جمع متکلم ماضی مثبت معروف۔ فعل ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی ہے آمنا، آمن یومن ایمانن سے، اور محموز الفا ہے، باب افعال ہے، اور مادہ آمنا کا حمزہ میم اور نون۔ تیسرا صیغہ جو ہے وہ ہے مؤمنین، مؤمن مؤمنان مؤمنون، یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے یہ مومنین بڑھ رہا ہے، اس کا معنی ہے ایمان والے۔ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل۔ باقی یہ تمام صیغہ جو آمنا کی طرح ہی ہے، یہ مؤمنین یہ اسم ہے 6 اقسام میں سے، اور 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے محموز الفا ہے، اور باب ہے اس کا افعال، اور مادہ اسی طرح حمزہ میم نون ہے۔ چوتھا صیغہ ہے یخادعون، یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں، وہ فریب دینا چاہتے ہیں۔ صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت معروف، اور یہ یخادعون 6 اقسام میں سے فعل ہے، 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، باب ہے یہ مفاعلہ، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور یخادعون کا مادہ ہے خا دال عین، خا دال عین، 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، اور 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ انفسن جان کو کہتے ہیں، یہ اسم جامد ہے، 6 اقسام میں سے اسم ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے انفس، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، باب ہے اس کا ناصرہ ینصرن، اور فا نون فا سین، نون فا سین، انفس میں مادہ ہے نون فا سین، اور انفس کی جو ہے وہ واحد آتی ہے نفسن، اور یہ جمع آتی ہے انفس، کہ واحد آتی ہے نفسن واحد ہے، جمع ہے انفس۔ چھٹا صیغہ ہے لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے، لا یشعرون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، صحیح،
اور باب ہے ناصرہ ینصر، باب ہے ناصرہ ینصر، اور اس کے حروف اصلی ہیں شین عین اور را، شین عین اور را، یا علامت مضارع ہیں، وور نون جمع کی علامت ہے، لا جو ہے یہ نفی کی علامت ہے۔ مارادن فزادہم اللہ مارادا، مارادن جو ہے وہ بیماری کہتے ہیں، بیماری کو کہا جاتا ہے، فی قلوبہم مارادن، ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے۔ مارادن اس میں جامد ہے، مارادن اس میں جامد ہے، اور سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے مارادن یہ صحیح ہے۔ اور باب ہے سامیہ یسمع، سامیہ یسمع، مارادن کے حروف اصلی ہیں میم را اور دعاد، میم را اور دعاد۔ مارادن کی جمع آتی ہے امراضن، مارادن کی جمع امراضن۔ زادہ اس کا معنی ہے بڑھا دی، بڑھا دی، صیغہ واحد مذکر غائب، بعض فعل ماضی مثبت معروف۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، اجوف یائی، زادہ یزید، باع یبیع کی طرح اس کی گردان ہوگی۔ ضرب یضرب، زا یا دال، زا یا دال، زادہ کا مادہ آئے گا۔ آگے صیغہ علیمن، علیمن کہا جاتا ہے دردناک کو، دردناک اس کا معنی ہے صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ۔ سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، اور علیمن ہفت اقسام میں سے محموز الفا ہے۔ علم کہتے ہیں نا درد و علم، تو یہ علم سے بنا ہے علیمن۔ سامیہ یسمع سے ہے، حمزہ لام میم اس کا مادہ ہے، حمزہ لام اور میم جو ہے اس کا مادہ ہے، علیم یعلم، یہ گردان چلے گی۔ کانوم اس کا معنی ہے وہ تھے، کانو کا معنی ہے وہ تھے، جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث ماضی مطلق مثبت معروف۔ سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، اور شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہیں، اجوف واوی، کاف و نون اس کا مادہ ہے، اور باب یہ کان یکون ناصرہ ینصر، کان یکون ناصرہ ینصر۔ 11ویں شریک کی نسبت سے آخری صیغہ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، تو یہ فعل ہے، اور شش اقسام میں سے یکذبون ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے، ضربہ یضرب ہے۔ یکذبون صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح ہے، باب ضربہ یضرب، جیسے الکذب جھوٹ بولنا، الکذب جھوٹ بولنا۔ تو یہ صرف سرسری طور پر جو ہے یہ صیغے نکالے جا رہے ہیں تاکہ ابتدائی طلباء کو یہ صیغے نکالنے کا پتہ چل جائیں، پھر ان کے اندر کیا کیا قوانین لگتے ہیں، کیسے ان کی تعلیلات ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر یہاں پر ہی ایک ایک صیغے کی ہی تعلیل لکھ دیں تو میرا خیال ہے ایک دو صیغے بس پڑھے جائیں گے، تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے صیغے نکل جائیں، جتنے بھی زیادہ کرے 10-11 جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یقول، یہاں پر اس کے اندر بھی تعلیل ہو رہی ہے، آمنا کے اندر بھی قانون جاری ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک صیغہ زادہ، اصل میں زائد آتا ہے، اس کے اندر قانون جاری ہو رہا ہے، قانون اس کے اندر جو ہے وہ قانون جاری ہو رہا ہے۔ تو جو معلل صیغے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ بھی کریں گے، اور پورے پھر قانون پڑھ کے پھر اس کے اوپر ان کا اجرا کیا کریں گے، پھر اس کو لاگو کیا کریں گے کہ کیسے قانون ہے، کون سا قانون لگ رہا ہے، اصل میں کیا تھا، کیسے قانون لگا، کیا بن گئی صیغے کی شکل و صورت، تو انشاءاللہ ہم بعد میں وہ ضرور کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔